بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، اگر ہم اللہ رب العزت کی عظمت پر ذرا غور کریں، اللہ رب العزت کی قدرت پر ہم غور کریں، ہم اللہ کو پہچان جائیں۔ اللہ رب العزت گلہ فرما رہے ہیں، میرے بندو جس طرح مجھ سے محبت کا حق تھا، جس طرح مجھے چاہنے کا حق تھا، میرے بندوں نے مجھ سے محبت نہیں کی، وہ میری قدر نہیں کی۔ اللہ ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور نیکوکاروں سے نہیں، گناہگاروں سے بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ داؤد علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، داؤد میرے ان گناہگار بندوں کو پتہ چل جائے، نیکوکار نہیں، گناہگار بندوں کو پتہ چل جائے میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، ان کے دل محبت کی شدت سے پھٹ جائے۔ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایک ماں اپنے گھر سے بھاگے ہوئے بچے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا رب تعالی اپنے گناہگار بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ اور آج ہم اللہ رب العزت سے غافل ہیں۔ اس کی وجہ، بیسک وجہ یہ ہے کہ ہماری زبانوں سے اللہ رب العزت کی محبت کے تذکرے نکل گئے، اللہ رب العزت کی عظمت کے تذکرے نکل گئے۔ آج ہم اسلامک ویڈیوز دیکھتے بھی ہیں تو صرف وظیفہ کے لیے، وظیفہ دیکھا چلے گئے، وظیفے کرتے رہے، پھر کہا جی ہمارا کوئی مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا۔ دیکھیے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مقصود ہے، اللہ سے تعلق بن جائے گا، پھر لمبے لمبے وظائف کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر یا اللہ اتنا پکارنے کی دیر ہے، بتانا بھی نہیں پڑے گا کیا مسئلہ ہے، اللہ سن لیں گے، اللہ مسئلہ حل فرما دیں گے۔ وہ صحابی، ایک بندہ آیا، چور تھا، لٹیرا تھا، ڈاکو تھا، اس نے لوٹنا چاہا، ویرانے میں لے گیا، کہا جی فلاں شہر کو یہ راستہ شارٹ کٹ راستہ ہے، ادھر سے چلتے ہیں، میں بھی ساتھ آپ کے چلتا ہوں۔ چلے گئے، دیکھا آگے کھوپڑیاں ہیں اور ہڈیاں ہیں، کہنے لگا اب سب کچھ میرے حوالے کرو، میں تجھے قتل کروں گا۔ ان صحابی نے عرض کیا، ان سے کہا آپ مجھے مارو نہیں، میرا سارا سامان لے لو۔ کہا نہیں تجھے ماروں گا ورنہ تو سب کو بتائے گا۔ تو کہا اچھا 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ سارے بھی یہی کہتے تھے، ان سب نے بھی یہی کہا تھا کہ 2 رکعت پڑھ لینے دو، تو بھی پڑھ لے، تو کیا کر لے گا۔ وہ صحابی 2 نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے مصلی پر، اور سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا بھول گئے، یاد نہ رہا۔ وہ معزز سامعین، پھر جب اللہ رب العزت سے مانگا ہے، اور اللہ رب العزت جب بیتاب آدمی کی، پریشان حال آدمی کی دعا کو سنتے ہیں، اور جب اس کی دعا قبول ہوئی، وہ جب قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین، وہ اور آگے بڑھا، انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین، پھر وہ آگے بڑھا اور وار کرنے ہی والا تھا، انہوں نے پھر کہا یا ارحم الراحمین۔ اسی وقت ایک گھوڑ سوار نمودار ہوا اور اس نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اسی وقت اس کا سر کٹ کے گرا، اس کی پوری لاش میں آگ لگ گئی، اور تھوڑی دیر بعد وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جانے لگا، انہیں پوچھا کون ہو؟ کہ میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے پہلی مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین تو آسمان سارے کانپ اٹھے، اور فرشتے سارے کہنے لگے یہ کس کی صدا ہے؟ جب تو نے دوسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو اللہ نے فرمایا کون ہے جو میرے اس بندے کی مدد کرے؟ اور جب تو نے تیسری مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین تو میں تیرے سامنے تھا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت، بندہ ایک مرتبہ یا اللہ پکارتا ہے، اللہ 70 مرتبہ جواب دیتے ہیں لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر۔ ہم اللہ سے تعلق توڑ کے بیٹھے ہیں، اذان ہوتی ہے، ہمیں نماز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جو نمازی ہیں ان کی نماز کی بھی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ اکبر کرتے ہیں، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے پہلے انہیں کوئی ہوش نہیں ہوتا وہ کہاں ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہماری نماز کی مثال تو یوں ہے جیسے ایک جہاز پاکستان سے سعودی عرب کے لیے، دبئی کے لیے فلائی کرتا ہے،
تو آدمی کو غنودگی کی کیفیت ہوتی ہے، وہ نیند ہوتی ہے ہلکی سی، جس میں بندے کو آگے پیچھے کا تھوڑا بہت دھیان بھی ہوتا ہے، پتہ کوئی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے۔ اسی غنودگی کی حالت میں بندہ دبئی پہنچ گیا، جیسے ہی جہاز کے ٹائر زمین پر لگتے ہیں ایک دم اس کی جھٹکے سے آنکھ کھلتی ہے، وہ حیران ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم اکثر سفر میں دیکھتے ہیں ہماری آنکھ لگ جاتی ہے، غنودگی کی کیفیت ہوتی ہے، جیسی آنکھ کھلتی ہے تو ہم اپنی جگہ پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ تو یہی حال ہوتا ہے، جیسے جھٹکا لگتا ہے تو ہماری آنکھ کھلتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو دبئی آ گیا۔ اسی طرح ہماری نماز کی حالت ہے، امام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہمیں ہوش آ جاتا ہے ہم نماز میں ہیں۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا پڑے گا، اس کے بغیر ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا عمل چاند رات کا عمل ہے، اور رمضان کا چاند دیکھ کر عمل کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس رات کو چاند نظر آ جائے اس پوری رات کے اندر عمل یہ کیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد کیا جائے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے چاند کو دیکھ کر عمل کرنا۔ مقصود یہ نہیں ہوتا کہ آپ پہلے چاند کو ڈھونڈیں پھر چاند کو دیکھ کر پھر آپ وظیفہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا بیسک مقصد ہوتا ہے کہ جس رات کو چاند نظر آ جائے اس رات کا عمل ہوتا ہے۔ تو چاند رات کا یہ عمل آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، رزق کی فراوانی کے لیے، شادی کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا، کسی بھی قسم کی مالی مشکلات ہیں، کسی بھی قسم کی دنیاوی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، شوہر کی محبت کے لیے، یا جس مسئلہ کے لیے آپ یوٹیوب پر وظائف دیکھتے ہیں، ان مسائل کے لیے آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ چاند رات کا یہ عمل انتہائی آسان ہے، اور اس کی برکتیں، کیونکہ رمضان شروع ہو جائے گا جب آپ اس عمل کو کریں گے، تو ظاہر بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی نئی دکان شروع ہوتی ہے یا نئی کوئی سیل لگتی ہے تو اس میں شروع میں بڑی اس میں وہ آسانی کر دیتے ہیں، اور بہت زیادہ وہ اتنا پرکشش بنا دیتے ہیں اس سیل کو کہ لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ ہاتھ کھینچتے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا معاملہ اس میں مختلف ہے، یہاں شروع سے ہی رحمت وسیع ہو جاتی ہے اور پھر وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اور لیلۃ الجائزہ تک رحمت وسیع ہوتی ہے، اور جب لوگ عید کی نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہوتے ہیں اللہ سب کی مغفرت کے لیے اعلان فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے کہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ رب العزت کے انعامات بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینہ میں اپنے مسائل کو اللہ سے حل کروا لیجیے۔ اس مہینہ میں بھی اگر ہمارے مسئلے حل نہ ہوئے تو کب ہوں گے؟ اس سے یقین کے ساتھ عمل کیجئے اپنے مسئلے کے حل کے لیے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے، اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام پڑھیے۔ اس کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آپ اس طرح حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے جائیے، اور آپ کے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے اس مسئلے کو آپ ذہن میں رکھیے، جس مسئلہ کے لیے آپ وظیفہ کریں، آپ رزق کی فراوانی کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور آپ کے ذہن میں ہو میرے رزق کا مسئلہ ہے، اللہ میرے اس مسئلے کو حل فرما دیجیے۔ 8-10 صفحہ پڑھیے، پھر دعا کیجیے، پھر 8-10 مرتبہ پڑھیے، پھر دعا کیجیے، پھر آخر میں پھر دوبارہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، ان کو 3 مرتبہ پڑھ کر دعا کر لیجیے، پھر آخر میں کہ اللہ میری حاجت کو پورا فرما دیجیے، میری ضرورت کو پورا فرما دیجیے، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے۔ وقت محسوس نہیں ہے مغرب کی نماز کے بعد کریں سب سے بہتر ہے، ورنہ فجر تک آپ کسی وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، یہ کم رمضان کو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں اجازت سبسکرائب کرنے والوں کو ہے، جو ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کرنا آتا ہے، جن کو کرنا نہیں آتا سبسکرائب ان کے لیے ویسے ہی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہی وظیفہ آپ مکمل کرنا چاہتے ہیں تو آسان وظیفہ آفیشیل میرا چینل، اس پہ باقاعدہ یہ سارا وظیفہ کیا جاتا ہے۔
آپ ساتھ ساتھ آپ نے کرنا ہوتا ہے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس چینل کو بھی جوائن کیجیے۔ رمضان کی انشاءاللہ مزید ویڈیوز بنائی جائیں گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔